کے صحابہ پہ भौंकने वाले कुत्तों, कान खोल करके सुनो हमारा अबू बकर कौन है। अल्लाह अकबर। हजरत अकील जानते हैं ना, हजरत अकील, आपकी ये कोशिश हुआ करती थी, आप हर काम को पहले करना चाहते थे, हर काम को। यानी अगर हुजूर ने कह दिया ना कि तैयारी करो हमें सफर में चलना है, अल्लाह अकबर, जब तक आप पहुंचते हुजूर के चार यारों में तो प्यार था, और आज भी है और कयामत तक रहेगा, कयामत तक रहेगा। लेकिन ये जो हमने आपस में बैठ के इतने झगड़े बयान कर दिए, इतने झगड़े बयान कर दिए कि जब गैर सुनते हैं ना तो कहते हैं क्या ये आपस में लड़ते रहे, क्या ये एक दूसरे से लड़ते रहे। जबकि आपस में प्यार का आलम तो ये था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे गए और मौलाए कायनात हजरत अली आ गए। आपने मुस्कुरा के कहा अली मुबारक हो। कहा किस बात की मुबारकबाद? तो कहा आज नबी ने ये नहीं फरमाया है कि जन्नत का टिकट मेरा अली बांटेगा। ठीक है जी, समझ गए, चले आगे। कहा क्या आज नबी ने ये नहीं फरमाया है कि जन्नत का टिकट मेरा अली बांटेगा? आपने मुस्कुरा दिया और कहा अगर ये बात है तो मुबारकबाद तो तुम्हें भी है, मुबारकबाद तुम्हें भी है। कहा मुझे क्यों? तो कहा फिर वो नहीं बताओगे जो नबी ने आगे कहा है? कहा क्या? कहा नबी ने तो ये भी कहा है कि अली जन्नत का टिकट उसे ही देना जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार होगा। सुभान अल्लाह। अली जन्नत का टिकट उसे ही देना जिसके सीने में अबू बकर का प्यार होगा। तो ये हुजूर के चार यार हैं जिनके सीने में ये मोहब्बतें हैं, जिनके सीने में वो प्यार है कि एक दूसरे को मुबारकबादियां दिया करते थे। लेकिन इसके पेट का दर्द खत्म नहीं होता ये कहते कहते नहीं जी आपस में लड़ते रहे, एक दूसरे का हक मारते रहे। कहा सुन, शुक्र खुदा का अबू बकर वाले भी हम हैं, उमर वाले भी हम हैं, गनी वाले भी हम हैं, और मौला और जोर से, और मौला अली वाले भी हम हैं। वो जो सीना पीट के अली अली कहा करते हैं उन्हें क्या पता है अली कौन है? जा पूछ बरेली वाले से अली कौन है? तुमने अली को कितना हल्का समझा है। कहता है नकी जी अली की कुर्सी छीनी गई है। अबे सुन, वो तेरा अली होगा जो अपना छिनवा दे। हमारा अली तो वो है जो एक उंगली से खैबर उखाड़ देता है। हमारा अली तो वो है जिससे एक टिंका भी कोई छीन नहीं सकता है, एक टिंका भी कोई छीन नहीं सकता है। किसी की औकात नहीं है, किसी की हैसियत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है। अल्लाह ने हमारे अली को हैदर करार बनाया है, अल्लाह ने हमारे अली को शेर खुदा बनाया है। अल्लाह को अकबर। अली तो वो है जिसकी तलवार का आलम तो ये है जिसकी तलवार कभी बदर में चमकी है, कभी ओद में चमकी है, कभी हुनैन में चमकी है, कभी खंदक में चमकी है, कभी खैबर में चमकी है, हर जगह चमकी है, बेमिसाल चमकी है। दुनिया जानती है जब अली की तलवार चलती थी, अल्लाह को अकबर, मैं नकी तुम नकी, हवाएं बोल के कहती थी शाख मर्दा शेर यज़्दा कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। एक माई का लाल ऐसा नहीं बता सकता है कि मुसल्ले पे अबू बकर खड़े हो और अली नियत तोड़ के चले गए हो। एक माई का लाल ऐसा नहीं बता सकता है मुसल्ले पे उमर खड़े हो और अली ने अपना रुख फेर दिया को। यार वो कैसी नमाजें हुआ करते थे। मुसल्ले पे इमाम बैठा है, हुसैन भी पीछे है, हसन भी पीछे है, अब्बास भी पीछे है, हैदर भी पीछे है, और मुसल्ले पे अबू बकर खड़े है, नमाजें हो रखी है। कितना दिल लगता रहा होगा नमाज में जब अबू बकर मुसल्ले पे बैठ के ये कहते होंगे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। मुझे बता तो सके नबी के साथ आल के ख्याल आता होगा कि नहीं? जब वाला आले के कहा जाता होगा तब हुसैन के ख्याल आता होगा कि नहीं? तब हसन के ख्याल आता होगा कि नहीं? अबे ये तेरा नजरिया है जो यारों को लड़ा देता है, ये हमारा नजरिया है जो यारों का हाथ पकड़ के मुस्तफा के मदीने चला जा। मेरे नबी के सहाबा पे भौंकने वाले कुत्तों, कान खोल करके सुनो हमारा अबू बकर कौन है। अल्लाह अकबर। हजरत अकील जानते हैं ना,
حضرت عقیل آپ کی یہ کوشش ہوا کرتی تھی، آپ ہر کام کو پہلے کرنا چاہتے تھے، ہر کام کو، یعنی اگر حضور نے کہہ دیا نا کہ تیاری کرو ہمیں سفر میں چلنا ہے، اللہ اکبر، جب تک آپ پہنچتے حضرت ابوبکر صدیق وہ کام کو کر دیے ہوتے، سبحان اللہ، کر دیے ہوتے۔ ایک دن سوچنے لگے یار یہ ابوبکر نہ ہر جگہ پہ پہلے کیوں آ جاتے، پہلے کیوں آ جاتے، مجھے ان سے آگے نکلنا ہے۔ حسد نہیں تھا صحابہ کے لیے، نہ جلن نہیں تھے، اللہ اکبر، بلکہ سب سے زیادہ نیکی کمانا چاہتے تھے، سب سے زیادہ نیکی۔ ایک دن سوچ لیے کہ آج نہ میں حضور کے جسٹ پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھوں گا، جسٹ پیچھے کھڑے ہو کر کے، اللہ اکبر۔ جب اتنا سوچے آئے مسجد میں، اللہ اکبر، جیسے مسجد میں آئے نا حضرت عقیل مسجد میں بعد میں پہنچے گئے اور ابوبکر صدیق پہلے آ کے بیٹھ گئے ہیں، سبحان اللہ، پہلے آ کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت عقیل آئے، کہا ابوبکر کیا بات ہے شہزادے، کہا اٹھو اٹھو، آپ اٹھیں، کیا بات ہے شہزادے، کہا جاؤ جا کے پیچھے بیٹھو، آپ دوسرے صف میں آ گئے، کہا شہزادے یہاں بیٹھ جاؤں، کہا نہیں اور پیچھے، کہا شہزادے یہاں آ کے بیٹھ جاؤں، کہا نہیں اور پیچھے، کہا شہزادے یہاں بیٹھ جاؤں، کہا نہیں اور پیچھے جاؤ، ساتھ میں صف میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ پھر کہا شہزادے یہاں بیٹھ جاؤں، کہا ہاں وہیں بیٹھو، وہیں بیٹھو۔ اور حضرت علی نے یہ بیٹھ کے سب دیکھ رہے تھے۔ آپ کو یہ بات نہ بڑا ناگوار گزری، بڑا ناگوار گزری۔ نماز ختم ہوئی، آگے حضور کی بارگاہ میں حضرت علی کہتے حضور کیا بات ہے علی، کہا آپ نہ عقیل کو سمجھا لے۔ علی کیا ہوا ہے، کہا حضور بتائیں نا کیا ابوبکر آپ کے پیچھے بیٹھ کے نماز نہیں پڑھتے ہیں، کہا ہاں یہ تو ہے لیکن بات کیا علی، کہا آپ نہ عقیل کو سمجھا لے، اس نے نہ ابوبکر کو اٹھا کر کے سب سے پیچھے والے صف میں بھیج دیا تھا، سب سے پیچھے والے صف میں۔ جب اتنا کہا نا تو میرے نبی نے یہ نہیں کہا کیوں کیا کیسے، میرا نبی کہتا ہے علی یہ تو بتا میرے یار نے کیا کہا ہے، کہا علی عقیل کا چھوڑ، یہ بتا میرے ابو بکر نے کیا کہا ہے، میرے ابو بکر نے تو کچھ نہیں کہا ہے، کہا حضور کیا کہنا تھا، وہ تو چپ سے اٹھ کر کے پیچھے چلے گئے کہ حضرت عقیل کو بلایا گیا کہ ابو بکر صدیق کو بلایا گیا کہ اللہ کو اکبر، حضور نے حضرت عقیل کو اپنے پاس بٹھایا کہ اور سامنے ابو بکر صدیق کھڑے کہ مصطفیٰ نے پوچھ دیا کہ اے ابو بکر بتانا کیا ہوا تھا، اللہ کو اکبر۔ ابو بکر کہتے ہیں سرکار مجھے تو کچھ پتا نہیں کہ، آقا کہتے ہیں ابو بکر کیا عقیل نے تجھے اٹھا کر کے پیچھے بھیج دیا تھا، ابو بکر کہتے ہیں سرکار چھوڑے نا، میں نے تو اس بات پہ کوئی غور نہیں کیا کہ سرکار یہ تو خاندان نبوت کے شہزادے ہیں اور شہزادوں کی خواہش کو پوری کرنا یہ تو غلاموں کا حق ہوتا ہے۔ جیسے اتنا کہا کہ سارے صحابہ رونے لگ گئے کہ مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میرا نبی نے حضرت عقیل کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا سن عقیل تجھے پتا نہیں کہ یہ میرا ابو بکر کون لگتا ہے، ابو بکر کون لگتا ہے، عقیل سن میرے ابو بکر کو کبھی پریشان نہیں کرنا، میرے ابو بکر کو کبھی تکلیف نہیں دینا، تم جانتے ہو ابو بکر کون ہے۔ اے عقیل سن، جب لوگوں نے مکے کے لوگوں نے محمد کے لیے جب دروازہ بند کر لیا تھا تو سب سے پہلے دروازہ کھولنے والے کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ تجھے پتا ہے جب لوگوں نے مجھ پہ ظلم کیے تھے تو جس نے اپنا سینہ دے دیا تھا اسے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ اے عقیل تجھے پتا ہے جب لوگوں نے میری راہوں میں کانٹے بچھائے کہ اس کانٹے کو اپنانے والے کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ اے عقیل سن، جب ہجرت کی باری آئی کہ اللہ کو اکبر، جب تیرا نبی 3 دن تب غار میں رہا کہ تو جس کی بیٹی تیرے نبی کو 3 دن تک خدمت کرتی رہی کہ اس کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ سن، جب غار کے اندر 3 دن تیرا نبی رہا کہ تو جس نے آ کر کے 3 دن تک وہ جنگل میں آ کر کے وہ پہاڑی پہ آ کر کے کھلانے والے کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ اے عقیل سن، جب میرے نبی نے اتنا کہا کہ پھر اگلا جملہ میرے نبی نے کہا تھا، عقیل سن، جس مسجد میں تو بیٹھا کہ اسے پسند مصطفیٰ نے کیا کہ قیمت ابو بکر نے ادا کی۔ آقا فرماتے ہیں سن عقیل،
اسلام پہ جس نے بھی احسان کیا ہے میں سب کا بدلہ دے چکا ہوں، لیکن ابو بکر وہ ہے جس کا بدلہ ابھی باقی ہے۔ میرا ابو بکر وہ ہے جس کا بدلہ ابھی باقی ہے۔ آقا فرماتے ہیں سن عقیل قیامت کا دن ہوگا، میں اپنے ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے حوض کوثر پہ ٹھنڈا جام پلاؤں گا اور رب کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا اور کہوں گا مالک یہ میرا ابو بکر ہے، مالک میں سب کا بدلہ دے چکا ہوں لیکن میرے ابو بکر کا بدلہ تو دے گا۔ آقا فرماتے ہیں رب کا دریائے کرم جوش میں آئے گا، رب فرمائے گا محبوب سن، کوئی پہلے دروازے سے جنت میں گیا ہے، کوئی دوسرے دروازے سے گیا ہے، کوئی تیسرے دروازے سے گیا ہے، کوئی چوتھے دروازے سے گیا ہے، کوئی پانچویں دروازے سے گیا ہے، کوئی چھٹے دروازے سے گیا ہے، کوئی ساتویں دروازے سے گیا ہے۔ رب فرمائے گا محبوب سن، سب کی خواہش یہ ہے دروازہ مجھے ملے، لیکن دروازے کی یہ خواہش ہے کہ ابو بکر مجھے ملے۔ پہلا دروازہ چاہتا ہے ابو بکر مجھے ملے، دوسرا چاہتا ہے ابو بکر مجھے ملے، تیسرا چاہتا ہے ابو بکر مجھے ملے، چوتھا چاہتا ہے ابو بکر مجھے ملے، پانچواں چاہتا ہے ابو بکر مجھے ملے، چھٹا چاہتا ہے ابو بکر مجھے ملے، ساتواں چاہتا ہے ابو بکر مجھے ملے۔ سب چاہتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ سنو، سب چاہتے ہیں جنت مجھے ملے، جنت چاہتے ہیں ابو بکر مجھے ملے۔ رب نے ہمارے ابو بکر سے کتنا پیار کیا ہے، کیا شان عطا کی ہے۔ جانتے ہو ایک جنگ کے موقع پر ایک صحابی شہید ہو گئے اور